बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब हमेशा कहते हैं जब आप सुबह का आगाज़ करते हैं, उठते हैं, तो सबसे पहले तो आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है और उसके बाद आप नमाज से, ज़िक्र इलाही से, कुरान पाक के तलावत से दिन का आगाज़ करें। आजकल आप सब सुन रहे होंगे, हम सब ये बात कहते हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, एक अजीब सी बेचैनी है, वक्त में बरकत नहीं होती जा रही, रिस्क में बरकत नहीं है। तो वो कैसे होगी जब सुबह उठते ही हम अपने गैजेट्स में मसरूफ़ हो जाएंगे, हम ज़िक्र इलाही से सुबह दिन का आगाज़ नहीं करेंगे, नमाज से दिन का आगाज़ नहीं करेंगे। फिर ये प्रॉब्लम्स यकीनन फ़ेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबियाँ, आप ज़िंदगी को खूबसूरत, पुरसकून, रौनक देखना चाहते हैं, अपनी रूह को अगर सुकून देना चाहते हैं, तो वो यकीनन हमें ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। तो जनाब दिन का आगाज़, अपनी रूटीन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। और जब ये रूटीन आप अपनी डेली इसे अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं और इसी सिलसिले से आप दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, तो तमाम तर कामों में ना बरकत होती चली जाती है, हमें यकीनन सुकून मिलता है। हमेशा आपको पता है बड़ी खूबसूरत हम मौज़ूआत लेके आते हैं जिस पर डिस्कशन होती है। आज का जो टॉपिक है वो भी इंतहाई अहम है। देखें, जब भी मौसम चेंज होता है तो जहाँ हम खुश होते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं कि भाई मौसम चेंज हो गया, बहुत सारी सौगात अपने साथ लेके आता है, जैसे खाने पीने की वैरायटी, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद होते हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी मौसम, जब ये मौसमाती तब्दीलियाँ होती है, वो साथ लाते हैं जिसको हम कह सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की शक्ल में हमें फ़ेस करनी पड़ती है। तो आज हम यही मौसमाती तब्दीलियों की वजह से जो रूनुमा होने वाली डिजीज़ हैं, जिन वायरल इन्फेक्शंस का या ऐसी कुछ बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है, उस पे बात करेंगे कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम तशख़ीस कर सकते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो हम कहीं ना कहीं किसी बीमारी में तो मुब्तला नहीं होते जा रहे हैं। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, आपको पता है इस्लामाबाद में तो मोस्टली लोगों को पोलन एलर्जी है, या फिर आजकल हम देखें तो खुश्क सर्दी जिसे हम कहते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन सामने आ रहा है। लोगों, हर दूसरे बंदे को फ्लू, फीवर, खांसी, गला ख़राब, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम मेडिकल साइंस को देखें तो वो क्या कहती है कि इस बदलते मौसम के साथ या अपना लाइफस्टाइल को जब हम देखते हैं जिसमें प्रॉपर रेस्ट नहीं होता, प्रॉपर डाइट हमारी नहीं है, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारियाँ, कौन से इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और एक कॉमन पर्सन यानी एक लेमैन जो है, जो नहीं इतना जानता, इतना अवेयर नहीं है, तो उसे कैसे पता होगा कि बदलते मौसम के साथ साथ वो कहीं ना कहीं किसी बीमारी में मुब्तला हो रहा है। तो इस चीज़ पे फोकस करना मेरा, आपका, हम सब का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बात हम सुनते हैं ना, जाने तो जहाँ है, अगर सेहत अच्छी होगी तो जो हम तमाम तर काम करना चाहते हैं, जो कामयाबियाँ समेटना चाहते हैं जनाब, वो तभी मुमकिन होगा जब आप एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे, आप किसी किस्म के चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं होंगे, आप में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं पाई जाएगी। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें हमारे लाइफस्टाइल को जो है वो पहचानना है, जानना है कि जो हम खा रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें होने वाले तमाम जो तब्दीलियाँ हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए, हमारी रूटीन के लिए वो सही हैं, या फिर ये हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, जब आप अपनी सेहत पे तवज्जो देंगे, जब आप अपने खाने पीने की रूटीन, अपने बच्चों की, हम अक्सर बाहर जब जाते हैं, ये एक फ़ैशन भी बन चुका है, ट्रेंड है कि जब तक हम अपने आप को एलीट में शुमार नहीं करेंगे, जब तक हम फ़ास्ट फूड या ये फ्रीज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई एलीट नहीं बोलेगा, अशराफिया में हमारा शुमार नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बहुत कॉमन है, यानी कि बहुत कुछ भी डिजीज़ हो सकती है। जैसे कि हम बात करें डायबिटीज़ की, मैं बात करूं तो इसे कैसे डायग्नोस किया जाए, इसकी तशख़ीस कैसे जो है वो मुमकिन
ہو سکتی ہے. تو یہ تشخیص جو ہے لفظ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ کی انسانی باڈی ہے نا, اس میں کوئی بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. اب اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کی تشخیص کرنا کتنا ضروری ہے اور کیسے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ پرابلم تو ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کا لائف اسٹائل بھی چینج ہو گیا, آپ پراپر ریسٹ نہیں کر پا رہے, آپ اس طرح سے ڈائٹ نہیں لے پا رہے, تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کیسے کیا جائے. جہاں بیماری ہوتی ہے, جو پرابلم ہوتے ہیں, جہاں ایشو ہوتے ہیں, وہاں اس کا حل بھی ممکن ہوتا ہے. اب حل کیا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے, اور کس طرح سے ہم اپنی پوری باڈی, یعنی کہ اپنی دوسروں کی نہیں تو کم از کم اپنی صحت کا تو ہم خیال رکھ ہی سکتے ہیں. یہ جان سکتے ہیں کہ روٹین سے ہٹ کے ہمارے جسم میں اگر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہیں, کیا وہ پازیٹیو ہیں یا پھر نیگیٹیو, ہماری صحت کو متاثر کرنے والی ہیں. یہ چیز جب ہمیں سمجھ آ جائے گی نا, تو یقیناً ہم بہت سارے ایشوز سے بچ سکتے ہیں. یہ جو اتنی بیماریوں کو ہم بڑھاوا دے لیتے ہیں, اور وہ نیم حکیم کے ٹوٹکے, سیلف میڈیکیشن پہ آ جانا, خود ہی ایزیوم کرنا کہ مجھے ہاں ویسے نارمل سا بخار ہو سکتا ہے, فلو ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں سے پھر ہم جو ہے وہ یقیناً نکل آئیں گے. ہمارے مہمان جو ہے وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, جو کہ یقیناً اس ٹاپک پہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ میڈیکل ٹرمینالوجی میں کیسے ہم اپنی پوری, اگر میں اپنی صحت کی بات کروں تو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹ ہیں, سعید اللہ جان مروا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سعید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً ناظرین کو بتانا, موسم بدلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے, اور میں نے جیسے ذکر بھی کیا کہ خشک سردی پڑ رہی ہے, تو ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی وائرل انفیکشن میں مبتلا ہے, تو اس کو ڈائگنوز کرنا, اس کی تشخیص جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ چھوٹی بڑی بیماری میں اگر ہمیں لگے کہ ہماری باڈی جو ہے اس میں ایسی غیر ضروری تبدیلی رونما ہو رہی ہے. دیکھیں, سیزنل جہاں تک بات ہے, سردی اور گرمی میں جو ایشوز انسان کو رہتے ہیں, اس طرح بھی موسم ہے سردی, خشک سردی کا, تو اس میں نزلہ, زکام, فلو اور کھانسی وغیرہ نا, تو یہ تو میکسیمم وائرل انفیکشن ہوتی ہے جو آپ کو ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو پریکاشن ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیماریوں کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں, جس طرح بچے ہوتے ہیں, جس طرح بوڑھے ہوتے ہیں, یا جس طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے بہت ساری چھوٹی موٹی بیماریوں کو لے کے پھرتے ہیں. تو ان کے لیے خدشہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اور بیماری نہ لگ جائے, ان کو کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے, اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, نزلہ, زکام, کھانسی اور ساتھ بخار ہو جاتا ہے, تو ان کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر جب ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو ان کے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے چیسٹ ایکس رے ہوتے ہیں, آپ کے باقی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں ڈائگنوز ہوتا ہے کہ یہ سیزنل کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور ایشو ہے. تو سیزنل جو چیزیں ہیں وہ تو پریکاشنری بیسس پہ ہو جاتی ہیں, اور مائنر کوئی ڈاکٹر کے پاس, جی پی پریکٹیشنر کے پاس اگر آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, اس میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اگر اس کی اہمیت میں پوچھوں ڈائگنوسٹک کی, تو کیا ہے؟ دیکھو, ڈائگنوسٹک کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ڈائگنوسٹک کے بغیر آپ کی کا علاج معالجہ نامکمل ہے, اور وہ نہیں ہے, اس پہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کو جو مسئلہ ہے اس کی کا جو علاج معالجہ ہو رہا ہے وہ پراپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کی بیماری کی پراپر وہ نہیں ہوتی, تشخیص ڈائگنوز نہیں ہوتی, تو آگے ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہے. ایسا ہی. تو پوری دنیا میں, اور ابھی تو شکر الحمدللہ پاکستان میں بھی ڈائگنوسٹک کا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو ڈائگنوسٹک کے بغیر میرے خیال میں ایمرجنسی علاج معالجے کے علاوہ کوئی بھی علاج معالجہ مناسب اور باثر نہیں رہتا. تو ڈائگنوسٹک بہت اہم ہے, ڈائگنوسٹک کے بغیر آپ ٹریٹمنٹ مؤثر نہیں کر سکتے. ٹھیک. اچھا, اس میں ہم یہ جو گھر میں ہماری نانی دادی مائیں جو ہیں خود ہی
یہ ازیوم کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے بھی یہ بیماری ہوئی تھی تو یا بچے کو بھی یہی بیماری ہے تو اسے یہ فلاں فلاں میڈیسن جو ہے وہ دے دو، سیلف میڈیکیشن، اور خود ہی ڈاکٹر بن کے اس کو ڈائگنوز کر لینا، تشخیص کر لینا کہ یہ بچے کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، یہ چسٹ انفیکشن ہے یا ایسی جیسے فلو نزلہ زکام ہے یا کھانے پینے خوراک کی وجہ سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو یہ جو گھر میں خود سے ہم یہ ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں یا سیلف میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے ہو یا بڑوں کے لیے ہو؟ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے اور ابھی تک ہم اپنی روایت پہ چل رہے قائم ہے، ہیں. صحیح ہے. یہ جو باتیں ہیں روایات کی باتیں ہیں، روایات سے نکل کے ہمیں جدت کی طرف جانا چاہیے. جدت کا جو اب کا دور ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے دیکھیں ہم چھوٹی سی چیز کے لیے نا باہر نکلتے ہیں نا گھر سے، ہم نے بل پیک لینا ہوتا ہے تو ہمارے گھر کے ساتھ اگر میکینک کی شاپ ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، ہم جنرل سٹور پہ جاتے ہیں. تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، آپ دادی کے سے رجوع نہ کریں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے اپنا مسئلہ شیئر کریں. اور ان چیزوں کا بہت زیادہ نقصان ہے. ان چیزوں کا آپ کوئی ایک میڈیسن لیتے ہیں، آپ کو کوئی بھی آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے ٹمپریچر کے لیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے چھوٹے پیشاب کا مسئلہ خراب کر دے، ہو سکتا ہے آپ کے معدے کا نظام خراب کر دے، تو ہو سکتا ہے آپ کا درد تو ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا ٹمپریچر تو ختم ہو جائے لیکن کوئی اور ایشو آپ کو بنا دے. تو کوئی بھی اگر آپ دوا لیتے ہیں تو وہ آپ ڈاکٹر ہی مناسب سمجھتا ہے کہ کس بیماری کے لیے اور کس سچویشن میں دینی ہے اور کس سچویشن میں نہیں دینی چاہیے. جی اچھا، اگر ہم پاکستان کے تمام تر ہاسپٹلس کی یا صرف جو سرکاری ہیں ان کی بات کروں تو وہاں پہ پراپر یہ ڈائگنوسٹک سسٹم کی سہولت موجود ہے؟ ہاں، آج کل تو چھوٹے سے اسپتال میں اگر آپ پیریفری میں ٹی ایچ کیو پہ چلے جائیں، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں چلے جائیں، بڑے بڑے شہروں میں تو کمپلیٹ ڈائگنوسٹک فیسلٹیز موجود ہیں. آپ کی کمپلیٹ لیبارٹری کی سہولت موجود ہے، کمپلیٹ ریڈیولوجی کی سہولت موجود ہے جس میں ایم آر آئی سی ٹی اسکین موجود ہے، کارڈیالوجی میں آپ کے ای سی جی، ایکو، ای ٹی ٹی وغیرہ چیزیں موجود ہے. اب تو شکر الحمد للہ پاکستان میں ڈائگنوسٹک سرکاری اسپتال میں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں موجود ہیں. پرائیویٹ میں ایگزیکٹلی. لیکن بعض دفعہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر پہ ہی کیوں یقین کرتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر پہ اس لیے یقین کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی تھوڑا سا انہوں نے کوالٹی کا معیار برقرار رکھا ہوا ہے، یا پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے بہت زیادہ دیے ہیں تو یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. نہیں، پرائیویٹ سیکٹر ذرا کوالٹی کا معیار برقرار رکھتے ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتی ہے، باقی جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جو کوالٹی پیرامیٹرز ہیں ان کا کانشیسلی سیریسلی دھیان رکھتے ہیں. سرکاری اسپتال میں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور کراؤڈڈ ہوتا ہے، 24 آور پیشنٹ ہوتے ہیں، تو جو سٹاف ہوتا ہے اور جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان سے یہ چیزیں مینیج کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوالٹی نہیں آتی آپ کے ریزلٹس میں. تو اسی لیے آپ کے ڈاکٹر بھی اکثر آپ کو باہر ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ خود بھی باہر جاتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ڈائگنوزز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ڈائگنوزز پہ اسی لیے ڈاکٹر کمپرومائز نہیں کرتے کہ اس پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے. بالکل ایسے تو تب لوگ پرائیویٹ سیکٹر کو ترجیح دیتے ہیں. ویلڈ رپورٹس موجود ہوں گے، مکمل آپ کا معائنہ ہوا ہوگا، پتہ ہوگا کہ اس کے ٹیسٹ میں یہ رپورٹ آ رہی ہے، اس کو اس کے اکارڈنگ ٹریٹ کرنا ہے تو ہی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر سکے گا. کہیں پہ اگر 19-20 کہیں اونچ نیچ ہو گئے تو یقیناً وہ کسی اور بیماری کو بڑھاوا دے سکتا ہے، بلاوا دے سکتا ہے. کامن ڈیزیز آج کل ہمیں پائی جاتی ہے ڈائبٹیز کی، اس کی تشخیص کیسے ہم کریں ارلی اسٹیج سے؟ لیکن ڈائبٹیز تو بہت کمپلیکیٹڈ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے تو دیکھیں کوئی کچھ لوگوں میں کنجنٹل پیدائشی چیزوں میں لوگوں میں آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں یار ہمارے خاندان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں بالکل، یہ تو خاندانی ہے، وراثتی بیماری ہے. تو ان لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. باقی جو ہم خود روٹین میں ہر ایک فرد جو آج کل ہم جس طرح اوبیسٹی کا شکار ہیں، جس طرح ہمارے خوراک کا جو ہمارا رجحان ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے، آپ کا واک نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ڈیلی بیسس پہ جو مجھے ڈائٹ چاہیے اس پہ میں کیا لے رہا ہوں کیا نہیں لے رہا ہوں. تو اس میں آپ کا جو شوگر انٹیک ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے وہ پھر آپ کا انسولین وہ اسپائک کرتا ہے. تو بہتر بچنے کے لیے سب سے پہلے جو انسان کے پاس خود اسباب ہوتے ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. وہ احتیاط ہے اور ان چیزوں سے دور رہنے کی بات ہے.
اس کے بعد اگر آپ کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو پھر تو بہت لمبا مرحلہ ہے کہ ڈاکٹرز نے آپ کو میڈیکیشن پہ ڈالنا ہے، احتیاط پہ ڈالنا ہے، پھر آگے انسولین پہ. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس فیز میں جانا ہی نہیں چاہیے. ایسے ہی بالکل اس فیز میں جانا ہی نہیں چاہیے. انسان کو شروع سے ہی احتیاط کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ایک دفعہ لگ جائے پھر اس سے جان نہیں چھوٹنی ہے، تو اس کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر ہو جاتی ہے پھر اس کے لیے تو ڈائبیٹک کے پراپر ڈاکٹر ہیں، میڈیسن کے ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کے ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کے یورین کے ذریعے سے شوگر معلوم کیا جاتا ہے، آپ کے بلڈ کے ذریعے سے، باقی چیزوں سے، تو اس کے ٹریٹمنٹ ہوتے پھر ریگولر چلتا ہے. اس میں بھی اگر بات کریں تو سیلف میڈیکیشن نہیں ہونی چاہیے، پہلے پراپر اس کا جو ٹیسٹ ہیں. سیلف میڈیکیشن تو میں تو اتنا یہاں تک کہوں گا کہ آپ کو اگر صرف ہیڈ ایک ہے نا، سر درد ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو دوائی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ سر درد کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. ہاں ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ سمپل سی دوائی لے لیں تو وہ بھی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہیں. تو کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کی تشخیص جو ہے وہ بر وقت بہت زیادہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ وائرل انفیکشن کی بات کرتے ہیں، سر درد بخار کی بات کریں تو کسی نہ کسی تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک ایسی کون سی بیماری ہیں جس کا اگر بر وقت ہم نے اس کی تشخیص نہ کی، علاج اس کا ممکن نہ ہوا تو وہ آگے کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتے ہیں؟ اس طرح بھی آپ نے ڈائبیٹکس کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ ٹی بی ہے، ٹی بی بیماری آتی ہے آج کل. کینسر کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے آج کل. آپ کا معدے کے ایشو سے بھی کینسر بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو ہمارے جو بیماریوں کے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جو وجوہات ہیں، اس میں تو ایک آپ کی خوراک ہے، ڈائٹ، اور خوراک کے ساتھ ساتھ آپ کا انوائرمنٹ ہے کہ ہم ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. انوائرمنٹ میں ہم ڈسٹ میں، گرمی سردی میں، تو ان کی وجہ سے کوئی اگر معمولی بیماری بھی لگ جائے نا، اس کے وجہ سے اگر آپ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے تو بھی بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور بڑی بیماری اگر ہے وہ تو آپ ظاہر بات ہے اس نے تو پھر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو بیماری چھوٹی ہے یا بڑی ہے، انسان کو متاثر کرتی ہے اس کی زندگی میں، اس کے لائف سٹائل میں، اس کی ذمہ داریوں میں اور اس کے خاندان کے حوالے سے کنٹریبیوشن میں. تو بیماری کو کوئی بھی بیماری ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، سیزنل ہو، اس کو ایزی آسان نہیں لینا چاہیے اور ان تمام بیماریوں کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے. بالکل، جتنا جلدی ہو سکے اس کا آپ جائیں، ڈائگنوز کروائیں. اس کا جو ٹیسٹ وغیرہ جو بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ بر وقت علاج ہو سکے. اچھا، آپ نے سر درد کی بات کی، اس کی ٹائپس ہوتی ہیں. جیسے آج کل ہم بہت کامن سنتے ہیں مائگرین کا ایشو چلتا آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے یا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں مین جو ہے نا، مین جو سر درد کی وجوہات ہے وہ ہے آپ کا لائف سٹائل. مطلب میجر جو ایک چیز آ رہی ہے وہ ہمارے لائف سٹائل سے. ہماری جو زندگی کا سٹائل ہے اس میں سونے کا جو ہے، نیند کا، آرام کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 8 سے 10 گھنٹے تک آپ نے سونا ہے. ہم 2 سے 3 گھنٹے تک سوتے ہیں. آپ کا سونا آپ کے رات کے پہر میں ہونا چاہیے. اور وہ جو ہم سوتے ہیں وہ بھی ہمارے دماغ میں 10 چیزیں چل رہی ہیں. نہیں، ہم صبح سوتے ہیں نا، مطلب آپ کو سونا چاہیے رات کو. رات آپ کو شروع ہوتی ہے آج کل 5-6 بجے سے، تو آپ کو سونا چاہیے 8-10 بجے تک سونا چاہیے اور رات کو ہی اٹھنا چاہیے. 10-11-12 بجے جا کے سو رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو آپ کو رات کو اٹھنا چاہیے 5-6 بجے. ہم تو 5-6 بجے سوتے ہیں. تو آپ کی زندگی میں نا، آپ کے دن میں، ایک دن میں جو آپ کو سونا چاہیے اسی دن میں آپ کو سونا چاہیے. مطلب وہ دن آپ گزار دیتے ہیں صبح سے لے کر رات 12 بجے تک، آپ دوسرے دن میں سوتے ہیں. تو وہ جس دن آپ گزار چکے ہوتے ہیں اس دن کا سونا کدھر گیا؟ کہاں جائے؟ تو اس طرح آپ اگر اپنا نیچرل سرکل ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا جسم، آپ کا دیکھو یہ آپ کا برین جو ہے نا آپ کا سافٹ ویئر ہے. بالکل ایسے. تو آپ اگر سافٹ ویئر کو ان پٹ آپ کا صحیح نہیں جائے گا تو اس نے آؤٹ پٹ صحیح نہیں دے رہا، وہ پر سفر ہوتا ہے. وہ سفرنس کی جو انڈیکیشن ہے وہ ہیڈ ایک ہے. تو اس کے بعد آپ کا تک جانا، آپ کا سفر کرنا مسلسل، آپ کا بہت زیادہ کھانا، بھوکا رہنا، اپنے سر کو سردی سے نہ ڈانپنا، اپنے سر کو گرمی کے حوالے سے نہ بچانا، تو اپنے سر کو رات کو سوتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے اس کی جو نیچرل پوزیشن بنتی ہے وہ آپ نہیں رکھتے. یا آج کل ہم بائک پہ سفر کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کے ہیڈ ایک یا مائگرین کا سبب بنتی ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو
खुदा न ख्वास्ता ब्रेन में कोई बीमारी होती है तो उसमें सिर्फ हेडेक नहीं होता, उसमें आपको टेम्परेचर भी होता है, आपका वेट लॉस भी होता है, आपके विजन पे भी फर्क पड़ता है। नॉर्मली सर दर्द के अलावा अगर आपके दिमाग में कोई बीमारी है तो उसके फिर और अलामात होंगे। जी जी। तो सर दर्द जो है ना, सर दर्द के बहुत सारे वो है, बहुत सर दर्द को इजी नहीं लेना चाहिए और सर दर्द के हवाले से ख्याल रखना चाहिए कि किन किन वजूहात से। एक तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल की मैंने बात की, दूसरी बात है कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको सर दर्द के साथ आपको टेम्परेचर भी है, आपका वज़न भी कम हो रहा है, आपकी नज़र पे भी फ़र्क पड़ रहा है, आपके स्मेल पे भी और आपके सुनने भी फ़र्क पड़ रहा है, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से रुजू कर लें, वो आपके टेस्ट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि वजह क्या है। ठीक, यानी कि इन अलामात पे फोकस करना ज़रूरी है कि अगर नॉर्मली सर दर्द के अलावा आपको फीवर हो रहा है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी सूंघने की हिस्स में अगर आपको कोई कमी हो रही है तो आप समझें कि खुदा न ख्वास्ता आप किसी और बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन के अलावा फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बच्चों की बात करें तो आजकल कौन सी कॉमन डिजीज़ जो हैं वो बच्चों में पाई जा रही हैं जिसका बर वक्त जिसकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, ना कि वो दादी मामा जो अपनी हैं घर में नानी है वो खुद ही ट्रीटमेंट करती रहे। बच्चों में तो सीजनल आजकल बहुत ज़्यादा ये मसले मसाइल हैं, आपके फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, टेम्परेचर है, उसकी जो बेसिक वजूहत है। एक तो आजकल इस सीज़न बारिशें बहुत कम हो रही हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, खुश्क सर्दी है, तो असल में ना जो बच्चे होते हैं उसकी इम्यूनिटी जो होती है इंसान के जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की एक मुदाफ़ती क़ुव्वत होती है, वो बच्चों और बूढ़ों में बहुत कमज़ोर होती है, तो उनके ऊपर बीमारी बहुत जल्द असर करती है। तो ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, गर्मी है, सर्दी है, डस्ट है, उससे स्पेशली बच्चों को बचाना चाहिए। और अगर आप बचाते नहीं हैं तो वो अफेक्ट होते हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उनको वायरल बीमारियां हो जाती है। तो उन बीमारियों के जो निशानी हैं, वो जो बीमारी आपको पता लगता है कि बच्चा बीमार हो गया, तो उसके साइन सिम्पटम निशानियाँ यही हैं कि आपको या खांसी लगेगी या नज़ला ज़ुकाम होगा या टेम्परेचर होगा। तो इन चीज़ों से अगर एहतियात कर लिया जाए, आजकल ये खुश्क सर्दी में बच्चों को बाहर ज़्यादा ना, मोटरसाइकिलों में आजकल जो हम देखते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स में हम देखते हैं वालिदैन को जो छोटे छोटे बच्चों को लेके फिर रहे होते हैं और फिर एहतियात भी नहीं करते, तो वो मेन वजूहात है और उनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। अच्छा, बच्चों के जो ये चेस्ट से आवाज़ आती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखो, आपकी जब चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा ना, जब आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इन डिटेल बात करते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक कॉमन इशू है, बच्चों में ये बीमारी पाई जा रही है। तो नाज़रीन, इस पे इन डिटेल हम जानेंगे अपने मेहमान से, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में डायग्नोस्टिक की अहमियत। देखिए, कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी हो, जैसे कॉमन सर दर्द की हम बात करते हैं, उसके भी जैसे हमारे मेहमान बता रहे हैं कि टाइप्स होती हैं। अब हमें खुद से नहीं पता कि हमें ये नॉर्मल सर दर्द है या हम किसी और बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं, तो खुद से डॉक्टर बनना, सेल्फ मेडिकेशन पे आना यकीनन हमें हमारे लिए और बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो इन तमाम तर पेचीदगियों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो डॉक्टर्स हमारे लिए बैठे हुए हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के ये यकीनन हमारी खिदमत के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारे सेहत से मुतालिक हमें ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं, तो इनके पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी गैर ज़रूरी तब्दीली आपको फ़ील हो तो डेफिनेटली डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही से बताइएगा, हम बच्चों की बात कर रहे थे कि बच्चों में डिफरेंट जो इश्यूज़ आते हैं, उसमें मैंने चेस्ट का पूछा था कि ये बच्चों के चेस्ट से जो आवाज़ आती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बच्चों को ना मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि बच्चों की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत कमज़ोर होती है। बाहर से मौसमियाती जो तब्दीली होती है या जो ऐसे अवामिल होते हैं जो बच्चों को बीमार करते हैं, वो बहुत जल्द उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बच्चों को जब कोई बीमारी हो जाती है, देखें ये जो आपका बेसिकली टेम्परेचर है या नज़ला ज़ुकाम या खांसी, ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी की निशानियाँ हैं। ओके, ये आपको पहले इंडिकेट कर रहा है? नहीं, देखो ये बीमारी की निशानी है। अच्छा। मसला कहने का मतलब ये कि अगर आपको कहीं हम यहाँ बैठे हुए ना, किचन में कुछ पक रहा है और हमें स्मेल आ रही है अच्छी अच्छी, तो वो स्मेल तो कोई खुराक नहीं है ना, वो जो स्मेल है वो तो कोई फूड आइटम तो नहीं है ना। वो जहाँ जो फूड बन रहा है उसकी वो बता रहे हैं कि कोई फूड बन रहा है कुछ। तो आपको जब टेम्परेचर होता है या आपको जब बुखार होता है या आपको सर दर्द होता है या खांसी होती है,
تو یہ بیماری کی نشانی ہے. تو بچوں کو جب یہ چیزیں ہو جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نمونیا بچوں میں بہت عام ہے کہ وہ ٹمپریچر نمونیا چیسٹ خراب ہو جاتا ہے, کنجیشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو آوازیں آتی ہیں, ظاہری بات ہے اگر آپ کے لنگز میں انفیکشن ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ لنگز سفر ہوں گے. جب سفر ہوں گے تو وہ بتائیں گے, تو اس بتانے کا جو بتاتے ہیں وہ اس سائن میں بتاتے ہیں کہ آپ کو یا کھانسی آئے گی یا ٹمپریچر ہوگا یا آوازیں آئیں گی. ٹھیک, یعنی کہ اگر بچے کی چیسٹ سے آواز آ رہی ہے تو یقیناً بنا ٹائم ویسٹ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بچے کے چیسٹ میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے یا آگے مزید کوئی پیچیدگی کریٹ لیکن بچوں کو نا بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. بچوں کے ڈاکٹر کے پاس, خود ڈاکٹر نہیں بننا. یا یہ جو دیکھتے ہیں گاؤں میں یہ جو گلی کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ایک میڈیکل اسٹور کریٹ کر کے, ان کے پاس تو بالکل نہیں لے کے جانا. پراپر بچوں کے ڈاکٹر کے پاس, پراپر بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہوتا ہے. آج کل ایک اور چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے, لوگ اپنے لیے خود ہی ڈائٹ پلان سلیکٹ کرتے ہیں جس میں یا تو ان کا ویٹ بہت گرنا شروع ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ ویٹ ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ہم دیکھیں کہ کیا آیا یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہمارا ویٹ گر رہا ہے یا بڑھ رہا ہے, یا پھر ایک ہیلدی لائف اسٹائل؟ دیکھیے بیماری کا, اگر بیماری کی ویٹ لاس پہ ہم جائیں تو بیماری کا جو ویٹ لاس ہوتا ہے نا وہ صرف ویٹ لاس نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ٹمپریچر بھی ہوگا, آپ کی باڈی میں درد بھی ہوگا, آپ کو چکر بھی آئیں گے, اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے. اور اس کے ساتھ جو چیز ایک افیکٹ ہوتی ہے باڈی, وہ باڈی افیکٹ ہوگی اور باڈی کا جو رسپانس ہوگا وہ ویٹ لاس میں ہوگا. وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے, اور وہ اس پہ پھر ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا چاہیے. وہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر کے ٹیسٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ بیماری کون سی ہے, اس کا علاج کیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے. جہاں تک ہم معاشرتی ویٹ لاس پہ ہم جاتے ہیں, جو ہم خود سلیکٹیو کرتے ہیں کہ میرا ویٹ بہت زیادہ ہے, میں نے کم کرنا ہے, تو اس کے لیے دیکھیں آپ کے پاس ڈائٹ کے حوالے سے پراپر ڈائٹیشین ہوتا ہے. بالکل وہ ڈائٹیشین آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. آپ کا میڈیسن کا جو ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے, وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. پھر کچھ فٹنس ایکسپرٹس ہیں جن کے پاس فٹنس کی بھی کا علم رکھتے ہیں, ساتھ ڈائٹ کا بھی علم رکھتے ہیں, ان کے پاس جانا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی خود سے علم ہے, آپ علم رکھتے ہیں فٹنس کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے, تو آپ بھی پڑھ لکھے یا دیکھے, آج کل تو یوٹیوب میں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, اس کو بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ عمل ہوتا ہے تو اس عمل سے انسان کو اپنے اندر جو ہمارے بیسک جو ہماری وجود کی کا حصہ ہے, وٹامنس ہیں آپ کے جسم میں, آپ کی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تو ہم کہیں سفر تو نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ خود سے بھی کرتے ہیں تو, لیکن آپ کو ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ کو بیس لائن بیسک ٹیسٹ کرنی چاہیے کہ ہم ویٹ لاس کے ساتھ ساتھ جسم کے کوئی سفر یا زیادہ تو نہیں کر رہے ہیں. تو یا تو پراپر ڈاکٹر یا جو پراپر ڈائٹیشین ہے اس کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ خود بھی کرتے ہیں تو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. ٹھیک, اور اگر ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ کسی بیماری کے تھرو یا پھر ہمارے ڈائٹ کی وجہ سے بڑھے؟ وہ بھی دونوں وجوہات سیم چیز ہے. وہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کی ڈائٹ جو ہے اس بھی پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی ویٹ گین کر سکتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ٹیسٹ کروانے سے کیوں کتراتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر نے ٹیسٹ ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے کہ نہیں ویسی میڈیسن سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, یہ بہت اہم سوال ہے, اور ہمارے معاشرے کا یہ روایت بن چکا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ ٹیسٹ کے حوالے سے ہمیں غلط طرف لے کے جایا گیا ہے کہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ ٹیسٹ ڈاکٹر غیر ضروری طور پہ کرتے ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے, وہ آپ کو دوائی دیتا ہے اور آپ ٹھیک ہوتے ہیں, تو بیچ میں ٹیسٹ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ڈاکٹر بھی آپ کی طرح انسان ہے, اس سے کیسے پتہ چلے گا آپ کے انٹرنلی سسٹم میں کیا چل رہا ہے؟ تو یہ معاشرے میں جو ہمارا یہ رجحان پایا جا رہا ہے بہت غلط پایا جا رہا ہے. ہم جاتے ہیں نا, ہم اپنا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کی اب سمپل, اب گاڑی ہے, آپ کی گاڑی صحیح نہیں چلتی تو آپ جاتے ہیں الائنمنٹ کے پاس, ان کی الائنمنٹ کرواتے ہیں. باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی چھوٹی سی آپ کے پاس واچ ہے, واچ خراب ہوتی ہے تو پہلے وہ ٹھیک کرنے والا معلوم کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا سیل خراب ہوا ہے فلانا, پھر وہ اقدام اٹھاتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو رجحان پایا جا رہا ہے نا کہ ٹیسٹ غیر ضروری ہے, ٹیسٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور ڈاکٹر ویسے کراتے ہیں, اور جو لیبارٹری والے ہیں وہ بھی ویسے رپورٹ پیسے بٹورنے کے لیے کرتے ہیں. اس کنسیپٹ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے, ابھی جدت کا دور آ گیا ہے.
اور ابھی تو آپ سب کے ہم مطلب علم پہ ہم سب کو دسترس حاصل ہے، علم ہم سب کے اپروچ میں ہے بالکل، کہ یہ آپ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ بھی آپ سے دور ہاں نہیں ہے۔ نہیں آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹیسٹ لکھا ہوا ہے وہ اس کو آپ پڑھ لیں کہ وہ کس لیے لکھا ہوا اب ہے، گوگل کر لیں، ہاں کہ وہ ڈاکٹر نے کس لیے لکھا ہوا ہے، کیا میرے بیماری ریلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، اگر میں کر لوں تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو واقعی ڈاکٹر میرا ہیلپ کر سکتے ہیں، تو تا آپ جائیں اس پہ۔ اس کے بعد پھر آپ لیب کو بھی سرچ کر لیں، آپ دیکھ لیں میں کس لیب سے مجھے ٹیسٹ کرنا چاہیے، کس سے مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل تو یہ ٹرینڈ ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری بیماریوں کے اور ہمارے جو پاکستان میں جو ہر گھر میں بیمار ہیں اور بیماریاں شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے، اس میں ایک عنصر یہ بھی ہے کہ ہم ٹیسٹ سے کتراتے ہیں، ٹیسٹ سے، بالکل ٹیسٹ سے گریز کرتے ہیں، کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور جب بیماری اپنی حد کراس کر جاتی ہے تو یقیناً وہ ہمیں موت کے منہ میں بھی لے جا سکتی ہے اگر ہم نے بر وقت ٹیسٹ نہیں کروایا۔ تو کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جو اٹھانے کی یقیناً ضرورت ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ ریکمینڈ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ کی صحت، آپ کی جان بچانا، آپ کی حفاظت، آپ کے پراپر آپ کا ٹریٹمنٹ ہو۔ اب اسے جو بیسک چیزیں آپ کی علامات جو آپ بتا رہے ہیں اس سے تو ٹھیک ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن ٹیسٹ سے وہ 100% شور ہو سکتے ہیں۔ جی تو کیسے لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں؟ دیکھیں ایک تو لوگوں میں سب سے پہلے دیکھیں ہم اپنے باقی تمام معاملات کے حوالے سے نا خود ویل اویئر ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا ہر معاملے میں بالکل چھوٹا سا ایک فنکشن کرنا ہے نا، تو اس فنکشن کے حوالے سے یا گھر میں کوئی بھی چیز لینی ہے یا کوئی شاپنگ کرنی ہے تو اس کے حوالے سے ہم یوٹیوب، گوگل وغیرہ، کتابیں وغیرہ ایک دوسرے سے پوچھ کے ہم ویل اویئر پوری ہو دنیا جاتے چھان ماریں ہو گے جاتے کہ ہیں۔ کہیں سب سے اچھی چیز ملے ہمیں۔ تو ایک بیماریوں کے حوالے سے ہم دادی دادا کے کہنے پہ، پڑوسی پڑوسن کے کہنے پہ ہم عمل کرتے ہیں، اور جو روایت چلتی آ رہی ہے ہم اسی پہ کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں خود پرسنلی اویئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے جو میڈیکل کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو آپ کے ہاسپٹلس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے نرسز ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، آپ کے فارمیسسٹ ہیں، ان کو بھی یہ اویئرنیس دینی چاہیے معاشرے کو کہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے۔ ٹیسٹ سے آپ کی بیماری کی تشخیص جلدی ہو جاتی ہے، جب تشخیص جلدی ہوئے تو علاج جلدی ہو جائے گا، اور آپ کی بیماری بہت جلد آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، اسی لیے آپ کا جسم بھی متاثر نہیں ہوگا، ارلی سٹیج میں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آگے بڑھے گی نہیں۔ جی۔ تو اس کے حوالے سے اویئرنیس کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ہے، ہماری انفرادی طور پہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمارے ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو ہاسپٹل میں، کلینکس میں کام کرتے ہیں اور جو پراپر پیشنٹ کو گائیڈ نہیں کرتے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ڈاکٹرز کی بھی، ڈاکٹرز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی پیشنٹ کو کہیں نہیں کہ ٹیسٹ آپ کا بہت ضروری ہے، اس ٹیسٹ کے بغیر آپ کو میں نے دوائی نہیں دینی، ٹیسٹ آپ کروا کے آ جائیں، پھر آپ کو دوائی دیں گے اور اس کا اثر بھی ہوگا، بیماری بھی چھوٹ جائے گی۔ یعنی یہ سب مل جل کر اگر یہ اقدامات اٹھاتے ہیں تو ہی ممکن ہو سکے گا کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت اہم سوال، ایک تو ہم ٹیسٹ سے بہت کتراتے، ایک تو یہ بات ہو گئی، یا سیلف میڈیکیشن پہ آتے ہیں، یہ جو حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہم نے ہاسپٹل نہیں جانا، وہاں پہ وہ ہمیں ایڈمٹ کر لیں گے، اتنے ڈھیر سارے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے، اتنی زیادہ دوائیاں لکھ کے دے دیں گے اور اتنی ایکسپینسو ہوں گی، ہم سے افورڈ نہیں ہوں گی، تو کسی محلے والے نے یا کسی جان پہچان والے نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پہ ایک حکیم صاحب بیٹھتے ہیں، میں نے ان سے دوائی لی تھی، میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، تو آپ بھی ان کے پاس جائیں۔ تو یہ جو حکیمی دوائیاں ہیں، یہ جو ٹوٹکے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنے خطرناک یا پھر کہوں تو مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھو حکیم اور یہ طب اور یہ جو گلی کوچے کے لوگ جو علاج معالجہ کرتے ہیں، یہ وہی روایتی اقدامات میں آتے ہیں۔ بیسیکلی ان چیزوں کی کوئی اوقت نہیں ہے، ان چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں آپ اگر چلے جائیں تو اس پہ اتنی زیادہ محنت نہیں ہوتی جو ضروری طور پہ چاہیے۔ انسان کی زندگی اور انسان کی صحت کا معاملہ بہت حساس ہے۔ بالکل ایسے کوئی بھی بندہ اٹھ کے دکان کھول دے اور کہیں میں حکیم ہوں، اور کہیں سے بھی جڑی بوٹیاں لا کے تو اس میں سے وہ دوائیاں بنا کے لوگوں کو دینا شروع کر دے، اور ہم خود بھی یقین کر لیں اور دوسروں کو بھی وہاں پہ جانے کہہ دیں، اس راہ پہ چلا دے۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو پڑھتے ہیں، جو 5-6 سال پڑھتے ہیں، جو بکس وہ پڑھتے ہیں، وہ پراپر موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے ریسرچ بیسس پہ وہ ساری چیزیں بنتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو میڈیسن ہے جو آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے پاکستان میں، تو وہ فیڈرل ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی FDA سے اپروو ہوتی ہیں۔ وہ جو بھی میڈیسن اپروو کرتے ہیں ان کے باقاعدہ ان کی
कुछ चेक एंड बैलेंस की चीज़ें होती हैं वो ठीक है। देखते हैं, उनके ऊपर रिसर्च होता है वो देखते हैं, उनके फ़ायदे को भी देखते हैं, उनके नुकसान को भी देखते हैं, उसके बाद वो रिकमेंड करते हैं। और एफडीए के रिकमेंडेशन के बाद फिर डॉक्टर भी देखता है कि ये मेडिसिन मुझे पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जो हकीमों वाला मामला है वो तो बहुत ख़तरनाक है, और हकीमों वाला जो ट्रेंड है उसको ख़त्म करना चाहिए, और हमें ख़ुद भी और दूसरों को भी बताना चाहिए। अलबत्ता जो प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो प्रैक्टिशनर है, और जो आपको प्रॉपर अप्रूव्ड हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंजूरशुदा दवाई आपको नुस्खा करके देते हैं, आप उस पर यकीन करें और वही फ़ायदा मंद है। ठीक, यानी कि नीम हकीम के चक्करों में ना पड़े, ये गली कोचों में जो बैठे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको भी सदर आपने हुकूमत पाकिस्तान का जिक्र किया तो मुझे याद है आपको भी सदर पाकिस्तान एक अवार्ड से नवाजा है, ज़रा हमें उस हवाले से बताइए। ये तो बेसिकली मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल और मेडिकल फैसिलिटीज़ का एक्सपर्ट हूँ मैनेजमेंट का। तो मैंने एक इदारा बनाया 2007 में, जो कि अभी पूरे पाकिस्तान में 36 हमारी ब्रांचेस हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हम बीमारियों की तशख़ीस में लोगों की मदद करते हैं। अच्छा। डॉक्टर की हम मदद करते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान में है। उसमें मेरे पास कोई 1200 मुलाजमीन काम करते हैं, 400 प्रोफेसर डॉक्टर्स काम करते हैं। अच्छा। जो कि इस्लामाबाद से में है, KPK में, पिंडी इस्लामाबाद में, कश्मीर में। तो वो जो एक इनिशिएटिव हेल्थ सेक्टर में जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है, ज़ाहिर बात है हमारी आबादी बढ़ रही है, तो उसमें हम हमारी आबादी के हवाले से हमें हेल्थ सेक्टर में भी काम करने की अशद ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट तो इंतहा कोशिश कर रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ज़ाहिर बात है हम माशरे को कंट्रीब्यूट करते हैं इलाज मुआवजे के हवाले से। ये एक बुनियादी सहूलत है जो कि अशद ज़रूरत है, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन हुकूमत अपने असबाब के बिहाफ पे अपने हमारे जो हालात हैं फाइनेंशियल, उसके हालात की वजह से फुल फ्लैज हर एक फ़र्द तक चीज़ें नहीं पहुंचा पाती। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम किरदार है। तो वो जो मेरा किरदार था कैपिटल डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से, तो उसको बहुत कम अरसे में बहुत आले मेयार तक हम लेके गए हुए हैं। नेशनल इंटरनेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट्स जो है उसके ऊपर हम पूरा उतरते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी पाकिस्तान में जो हेल्थ को चेक करने की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ हैं, उनके अप्रूवल के बिहाफ पे, बाकी डेली बेसिस पे हज़ारों जो मरीज़ हैं वो हमारी फैसिलिटी से मुस्तफ़िद होते हैं। ठीक है। तो उन कारकर्दगी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने मुझे बेहतरीन कारकर्दगी पे अवार्ड दिया, और भी पाकिस्तान में कोई 17 लोग थे मुख्तलिफ सेक्टर से, उनको भी मिला है और मुझे मिला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, क्या समझते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं तो हमारे जो मेडिकल अदारे हैं या ट्रीटमेंट है, इलाज की बात करूं, या जो जितने भी लोग हैं बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं, प्रॉपर जो भी एहतियाती तदाबीर पे अमल करने को कहा जाता है उस पर अमल नहीं करते, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इन सब को हम अवेयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? अवेयरनेस बहुत अहम चीज़ है किसी भी मसले में। अगर आप देखो, आपके ना हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ना, उसमें एक डिपार्टमेंट, उसको हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। ठीक है। उस पब्लिक हेल्थ का यही काम है, जो आप कह रही हैं कि उसमें अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस में वो जो छोटी छोटी कि आप हाथ धो के खाना खाया करें, आप हाथ इतनी देर के लिए धोया करें, आप साबुन से धोया करें, फिर उसके बाद आप सर्दियों में ये करें, गर्मी में ये करें। आप अगर आपका अगर बच्चा है तो उसके साथ आपने क्या करना है, अगर आपके घर में माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके हवाले से क्या करना है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और मफाद आमा जो आगाही है, जो इल्म फराहम करना है अपनी बेहतरीन सेहत बरकरार रखने के हवाले से, वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें ज़िम्मेदारी एक माँ से लेकर एक बाप तक, और फिर जो उसके जो हम प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इलाज मुआवजे के साथ साथ जो आगाही है, जो अवेयरनेस है, उसको भी उस पर भी तरजीह दें। और जाहिर बात है अगर ये चीज़ें हम करेंगे तो लोग एहतियात करेंगे और वो उस वजह से बीमार नहीं होंगे। जी। अच्छा सब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद भी हम इस पर बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस की जब हम तशख़ीस की बात करें तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ और भी ज़रूरी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस पर भी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।